نظم اس صنفی سخن کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص موضوع پر شاعر اپنے افکار و تاثرات مسلسل اشعار کی صورت میں ربط اور تسلسل کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اس اعتبار سے غزل کے علاوہ شاعری کی بیشتر اصناف مثلا قصیدہ، مثنوی، مرثیہ اور رباعی وغیرہ اس کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ ان قدیم کلاسیکی اصناف کی اپنی روایات، اپنے اصول اور اپنی تاریخ ہے۔ ان میں سے اکثر خاص موضوعات کے لیے مخصوص ہیں اور اپنے زمانے کے مخصوص حالات میں ان کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ موضوع سے قطع نظر حیت یعنی مصروں اور بندوں کی ترتیب کے اعتبار سے بھی دور قدیم میں نظم کا کچھ خاص اسالیب کا رواج رہا ہے۔ مثال کے طور پر مسدس، مخمس، ترجیح بند وغیرہ۔ ان قدیم اصناف اور اسالیب نظم کے فنی آداب اور اصول اتنے سخت تھے کہ ان میں کسی شاعر کو اصلاح یا ترمیم کی جرات نہیں ہوئی تھی، اور بالعموم وہ انہی روایات اور ضابطوں کے پابند رہ کر ہی طبع آزمائی کرتے تھے۔ لیکن جب زندگی اور زمانے نے کروٹ بدلی، ملک میں نئے حالات اور نئے مسائل پیدا ہوئے، سیاسی، سماجی اور تہذیبی میدان میں نئی تبدیلیاں رونما ہوئی اور نئے خیالات عام ہوئے، تو اردو نظم کے روایتی اسالیب میں بھی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس طرح نظم جدید کا آغاز ہوا۔ موضوع یا نفس خیال کے اعتبار سے نظم جدید وہ نظم کہی جائے گی جس میں شاعر نے شاعری کی قدیم اصناف کے بندے تکے ضابطوں کا پابند نہ رہ کر کسی مسلمہ اور مانوس یا نئی اور اچھوتی حیت میں اپنے تجربات اور خیالات کو ربط اور تسلسل کے ساتھ پیش کیا ہو۔ نظم کی کئی قسمیں ہیں، مثلا پابند نظم، نظم معرہ، آزاد نظم۔ ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، پابند نظم کہلاتی ہے۔ نئے انداز کی ایسی نظمیں بھی جن کے بندوں کی ساخت مروجہ حیتوں سے مختلف ہوں یا جن کے مصروں میں قوافی کی ترتیب مروجہ اصولوں کے مطابق نہ ہو لیکن ان کے تمام مصرے برابر ہوں اور ان میں قوافی کا کوئی نہ کوئی التزام پایا جائے، پابند نظم کہلاتی ہے۔ مثلا مخمس، مسدس، ترکیب بند، ترجیح بند، گیت وغیرہ۔ نظم معرہ ایسی نظم جس کے تمام مصرے برابر کے ہوں مگر ان میں قافیہ نہ ہو، نظم معرہ کہلاتی ہے۔ شروع میں اسے نظم غیر مقفع یا بے قافیہ نظم کہا جاتا تھا، کچھ لوگوں نے اسے نظم آری بھی کہا ہے، آج کل اسے نظم معرہ ہی کہا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے آزاد نظم، ایسی نظم جس میں نہ تو قافیے کی پابندی کی گئی ہو اور نہ بحر کے استعمال میں مروجہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، یعنی جس کے مصرے چھوٹے بڑے ہوں، آزاد نظم کہلاتی ہے۔ آزاد نظم میں وزن ہوتا ہے لیکن قافیہ ضروری نہیں۔ تو پیارے بچوں، نظم کے بارے میں نے آپ سے بات کی، تو ابھی میں آپ سے چند سوالات پوچھنا چاہوں گا، تو امید ہے کہ آپ بالکل صحیح جواب دیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ پابند نظم کس سے کہتے ہیں؟ شاباش، جی ہاں، ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، پابند نظم کہلاتی ہے۔ تو نظم معرہ کس سے کہتے ہیں؟ شاباش، نظم معرہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے تمام مصرے برابر کے ہوں مگر ان میں قافیہ نہ ہو، نظم معرہ کہلاتی ہے۔ تو تیسرا سوال ہے آزاد نظم کے بارے میں۔ آزاد نظم کے بارے میں آپ مجھے بتائیے کہ آزاد نظم کس سے کہتے ہیں؟ آزاد نظم کیسے لکھی جاتی ہے؟ شاباش، ہاں بالکل، ایسی نظم جس میں نہ تو قافیے کی پابندی کی گئی ہو اور نہ بحر کے استعمال میں مروجہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، آزاد نظم کہلاتی ہے۔ شاباش۔ تو